ناظرین کرام، آج اپنے اطراف میں ایک سرسری نگاہ دوڑائیے، ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی نہ ملے گی جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں اپنا سر اٹھاتا ہے کہ آخر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی اسلام کی یہ دعوت اتنی دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس کا واضح، آسان اور مدلل جواب ان کتب سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں ہمارے اسلاف کے کارنامے قیامت تک آنے والوں کے لیے ضمیر کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر دین کی خاطر قربانی کا احساس و شعور بیدار فرما رہے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سب بہاریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے بعد آنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ نفوس قدسیہ مختلف انداز سے دین کی خاطر قربانیاں نہ دیتے تو یقیناً دین کی یہ ترقی بھی نظر نہ آتی۔ بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کرام کی قربانیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر جان کر اپنی ذات میں بھی اس کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہیں واضح طور پر 5 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مالی قربانی، جسمانی قربانی، روحانی قربانی، جانی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جب بھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں خرچ کی ترغیب ارشاد فرمائی، ان پاکیزہ نفوس نے خوب دل کھول کر دین کی امداد کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات کے مستحق بنتے چلے گئے۔ اس ضمن میں چند ایمان افروز واقعات پیش کرتا ہوں، انہیں بغور سماعت فرمائیے۔ ابو داود اور ترمذی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حکم ہوا کہ اپنا کچھ مال رائے خدا میں صدقہ کریں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرور کائنات نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا مال چھوڑا؟ میں نے عرض کی کہ ان کے لیے نصف مال چھوڑایا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کسی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس جذبے کے ساتھ اپنا مال بارگاہ خداوندی میں صدقہ کرنے پر آپ پر کتنی کرم نوازی ہوئی، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ ایک ایسی قبا پہنے ہوئے تھے جس کو انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں سے لگایا ہوا تھا، یعنی بٹنوں کی بجائے اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ پس اس وقت حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبا کو سینے پر کانٹوں سے کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ سرور کائنات نے جواباً ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر پر راضی ہو یا ناخوش ہو؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے ناخوش کس طرح ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو اس نے مختلف انداز سے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور اپنے اہل خاندان کو بھی ہر طرح کی اجازت دے دی تھی کہ جب جی چاہے اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ یہ ظالم تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت آپ کو منہ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر ایک وزنی پتھر رکھ دیتے، حتیٰ کہ آپ ہولناک گرمی اور ناقابل برداشت اذیت سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن شقی القلب امیہ نے آپ کے دونوں پاؤں میں رسی باندھی اور انہیں بری طرح گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔
ظالم نے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا۔ امیہ کا بیٹا صفوان بھی باپ کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا اور حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے اور جو سب کو روزی دیتا ہے۔ صفوان کو اس جواب پر بے حد غصہ آیا اور اس نے آپ کا گلا اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی زبان باہر نکل پڑی اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا کہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ حسن اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو دل بھر آیا اور اسی وقت حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سال سوا سال پہلے حضرت ابو سلمہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے بچے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو مغیرہ کو ان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل آپ سے چھین کر چل دیے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو عبد الاسد کے لوگ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے کو چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہنے لگے، تم نے ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھینا تو ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ اسی چھینا جھپٹی میں منع کا ہاتھ اتر گیا۔ علامہ بلازری فرماتے ہیں، منع کا ہاتھ مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک دردناک صورتحال تھی، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر بیوی بچے کے بغیر تنے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں میاں بیوی اور بیٹا جدائی کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری طور پر شوہر اور بچے کی جدائی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرتی۔ پورا ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور صاحب اثر شخص نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے تمام قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس مسکین کو اس کے شوہر اور بچے سے دور رکھیں گے؟ ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے اور ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی تقریر سن کر دوسروں کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب بنو عبد الاسد نے سنا تو انہیں بھی رحم آ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ کی طرف منع کے ہمراہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں عثمان بن طلحہ ملے، یہ ابھی ایمان نہ لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہیں اس قافلے پر رحم آیا اور انہیں مدینے تک پہنچا دیا۔ بی بی ام سلمہ کا شوہر اور بچے کے بغیر ایک سال تک تڑپنا، سال تک دور رہنا کس قدر قلبی اذیت کا باعث بنا ہوگا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر والوں سے دور رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔